الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. آج ہمارا درس خلاصہ قرآن میں 12واں پارہ سورہ یوسف ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا. قرآن کریم میں جتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کا مقصد صرف واقعہ بیان کرنا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ تھے اور چلے گئے یا یہ قوم تھی اور انہوں نے ایسے کیا، بلکہ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے اس میں عبرتیں ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے تھے تو ہم انہیں چھوڑ دیں، اور کن کاموں سے اللہ خوش ہوئے تھے اور کن کاموں پہ لوگوں کی تعریفیں کی تھی تو ہم اس پہ عمل کریں. اور یہی عقل مندی کی نشانی ہے. حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ نے دانائی کہاں سے سیکھی، حکمت کہاں سے سیکھی، عقل مندی کہاں سے سیکھی؟ ہم بیوقوفوں سے سیکھی. اب بیوقوفوں سے کیسے سیکھی؟ میں جو وہ کرتے تھے میں نہیں کرتا، جو وہ کہتے تھے میں نہیں کہتا تھا. تو میں نے انہیں دیکھ کر میں سیکھ گیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لہٰذا میں دانا بن گیا، ایکبرت والا بن گیا. تو ایک عقلمند آدمی اس واقعے کو صرف نہیں دیکھتا بلکہ اس واقعے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نصیحتیں یا اسباب ہوتے ہیں اس پہ بھی غور کرتا ہے. اور یہی مقصد بھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، لیکن واقعہ بیان کرنے سے پہلے فرمایا احسن القصص. قصہ تو ہے لیکن معمولی قصہ نہیں ہے، بہترین قصہ ہے، زبردست قصہ ہے. زبردست کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، سبق ہے، کام کی باتیں ہیں. واقعہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ پیغمبر تھے اور انتہائی حسین و جمیل خوبصورت، جو خوبصورتی میں آج بھی حضرت یوسف کے نام کو بطور استعارہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ خوبصورت کو کہتے ہیں کہ یوسف کی طرح انتہائی خوبصورت. اور پیغمبروں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یعقوب بھی پیغمبر، حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق بھی پیغمبر، حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، حضرت ابراہیم بھی پیغمبر. تو پیغمبروں کے ایک سلسلے اور ایک خاندان سے بھی تعلق تھا. حضرت یعقوب نے 2 شادیاں کی تھی اور یہ 12 بھائی تھے، یعنی ان کے 12 بیٹے تھے. 2 بیٹے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ الگ ماں سے تھے اور باقی جو ہے وہ دوسرے الگ ماں سے تھے. اور یہ دونوں سب سے چھوٹے تھے. حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ چھوٹے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا. تو والد کی محبت، والد کی شفقت، والد کی توجہ ان کی طرف دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ تھی. ایک دن حضرت یوسف نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے اور وہ میرے سامنے سجدہ کرتا ہے. خواب دیکھا، ابا کے پاس آئے اور ابا سے کہا کہ ابا جان میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس کا. تو ابا نے کہا یہ خواب تو تم نے دیکھا ہے لیکن ایسا کرنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. وہ سمجھ گئے اس خواب کی تعبیر کیا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ حضرت یوسف کو بلند مقام عطا کریں، اتنا بلند مقام کہ یہ سارے بھائی اور یہ سب اس کے سامنے فرما بردار ہو جائیں گے، اس کے سامنے جھک جائیں گے. اتنا بلند مقام تھا.
ہمارے بھائیوں کو نہ بتانا، بھائیوں کو بتاؤ گے تو ایسا نہ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ آپس کا تعلق ہے، یہ باپ بیٹے کا تعلق ہوتا ہے کہ بیٹے نے کوئی معاملہ تھا ڈائریکٹ باپ کے سامنے رکھ دیا کہ ابا جان یہ معاملہ ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، یہ میں نے کرنا ہے، یا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ابا نے ڈائریکٹ بتا دیا بیٹا یہ نہ کرنا، یہ کرنا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنی اولاد کی رہنمائی کرنا، اپنے اولاد کا دست بازو بننا، مددگار بننا، انہیں بتانا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ خیر بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ حسد ایسی بیماری ہے کہ جو خونی رشتوں کے درمیان میں بھی ہو جاتی ہے، انہیں بھی تباہ کرتا ہے۔ حسد ہو گیا، سب اکٹھے ہوئے کہنے لگے یہ ساری توجہ باپ کی تو انہی کے طرف ہے، سارا لاڈ کیا ہے تو انہی کی طرف ہے، اگر ان کا کوئی انتظام نہ کیا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، لہٰذا ان کا انتظام کرو۔ کیا انتظام کرے؟ ان کا قتل کر، یہ جو حضرت یوسف ہے اس کو قتل کر۔ کسی نے کہا قتل نہیں کرتے، اس کو دور کسی علاقے میں چھوڑ کے آتے ہیں جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہ ہو۔ تو ایک ان میں سے کہنے لگا ایسا کرو، قتل نہ کرو، قتل بہت بڑا کام ہو جائے گا، قتل نہ کرو، اس کو کسی راستے میں جو مسافروں کی گزرگاہ ہوتی ہے، وہاں پہ جو کنویں ہوتے ہیں اس میں ڈال دو، کوئی مسافروں کا قافلہ گزرے گا تو وہ دیکھے گا لاوارث بچہ ہے، اٹھا کے اپنے ساتھ اپنے شہر اپنے ملک لے جائے گا، ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی، ہماری بلا بھی ہٹ جائے گی، اور اس بیچارے کی جان کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ فیصلہ ہو گیا کہ یہی کر۔ ابا کے پاس آیا، اب ابا تو بڑے محتاط تھے، جن بچوں سے لاڈ زیادہ ہوتا ہے، پیار زیادہ ہوتا ہے، بندہ ہر وقت ان کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جن کا ایک ہوتا ہے نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ باہر بھی جا رہا ہے تو کس کے ساتھ جا رہا ہے، دکان پر بھی جا رہا ہے تو چار بندے اس کے ساتھ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، تو پیار تھا۔ حضرت یعقوب انہیں چھوڑا نہیں کرتے تھے کہیں پر، ہر وقت ان پہ نظر، ہر وقت ان پہ نگاہ۔ یہ والدین خدا کی نعمت ہوتی ہے، خدا کا تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین ہیں ان سب کو سلامت رکھے، ان کا سایہ قدیر ان کے سروں پر قائم دائم رکھے، انہیں صحت عطا فرمائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ آئے کہ سارے بھائی مل کے اور کہنے لگے کہ ابا جان کل ہمارا ارادہ ہے، ہم جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جا دیں، کہ یوسف بھی ہمارے ساتھ جائے اور کھیلیں گے کودیں گے۔ ابا نے کہا یوسف کو تمہیں بھیج دوں، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو تم وہاں اپنے کھیل کود میں اتنے مشغول ہو جاؤ کہ یوسف کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی بھیڑیا آ جائے، بھیڑیا کھا لے، کوئی اور معاملہ ہو جائے، یہ مجھے ڈر لگا رہتا ہے۔ کہنے لگے ابا جان ہم اتنے ہٹے کٹے، اتنے زیادہ، ہماری موجودگی میں یوسف کو کوئی کانٹا بھی چل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کا بھرپور خیال رکھیں گے، آپ بھیجے تو صحیح، آپ ہم پہ اعتماد کریں۔ ابا بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بھائی ہیں چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لے کے چلے گئے۔ حضرت یوسف کو گئے اور جا کر وہاں پر حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا اور ان کی قمیص لی اور قمیص کے اوپر ایک جانور ذبح کیا اور اس کا خون لگا دیا، اور شام کو روتے ہوئے قمیص لے کر ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے ابا جان ہم تو کھیلنے چلے گئے اور پیچھے سے کوئی بھیڑیا آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک کر دیا، حضرت یوسف کو ہلاک کر دیا۔ حضرت یعقوب پہ تو غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، ایک تو لاڈلا بیٹا، چہیتا بیٹا، جس سے بڑی محبت تھی، شفقت تھی، آپ اس پہ غم کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن سمجھ کیوں گئے؟ ایک تو وہ خواب ان کے سامنے تھا کہ جو حضرت یوسف نے بیان کیا تھا، خواب ان کو پتا تھا اللہ انہیں مقام دے گی، ابھی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن غم تو شروع ہو گیا کہ یہ ہوا کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے قمیص دیکھی کہ قمیص کے خون کو لگا ہے لیکن قمیص پھٹی نہیں، صحیح سلامت قمیص، یہ کیسا بھیڑ گیا ہے کہ جو بندے کو تو کھا گیا لیکن قمیص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، خون لگ گیا، تو سمجھ گئے، لیکن کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں صبر کروں گا، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، لہذا صبر کیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ کنویں پہ آیا پانی نکالنے کے لیے، جب پانی نکالنے کے لیے ڈور اندر ڈالا، اندر ڈور میں بچہ باہر آ گیا، وہ قافلے کا پانی نکالنے والا پریشان چیخیں لگانے لگا یہ بچہ اور وہ بچے کو لے کر اپنے ساتھ نکل گیا۔ اچھا یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد بھی ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، یہ حضرت یوسف کے بھائی، انہی 12 بیٹوں سے بعد میں بنی اسرائیل کا سارا قبیلہ اور سارا خاندان انہی 12 بیٹوں سے چلا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا تذکر آتا ہے، وہ سارے انہی کی اولاد میں سے۔
یہ آج مصر سے آباد ہوئے، یہ حالانکہ مصر کے نہیں تھے، یہ ابتداءً یہ فلسطین اور فلسطین کے آس پاس کے علاقے کنان وغیرہ اس علاقے کے رہنے والے تھے، بعد میں یہ آئے اور آ کر مصر میں جو ہے نا آباد ہو گئے۔ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ یہودی تھے، یہ آئے ایک مرتبہ اور کہنے لگے یہ بتاؤ یہ بنی اسرائیلی فلسطین کے علاقے کو چھوڑ کر ادھر مصر سے کیوں آباد ہوئے؟ اگر نبی ہو تو تمہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ وہاں سے یہاں انہوں نے ہجرت کیوں کی تھی، وہاں سے یہاں کر آباد کیوں ہوتے، یہ بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا۔ اللہ نے پھر یہ پوری سورت نازل فرمائی سورہ یونس، جس میں ایک پورا واقعہ مذکور ہے کہ کیسے وہ کنعان میں تھے اور کن اسباب کی بنیاد پر، اور کیسے وہ پھر انہوں نے کنعان سے ہجرت کر کے وہاں پر مصر کی طرف چلے گئے۔ اب یہ اس کا واقعہ شروع ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے انہوں نے نکالا تو وہ اپنے ساتھ حضرت یوسف کو مصر لے کے آئے۔ پرانے زمانے میں بازار کے اندر غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، حضرت یوسف کی بھی بولی ہوئی، وہاں وزیر خزانہ تھا جسے عزیز مصر کہا جاتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے جا کر اپنے گھر میں رکھا اور اپنے گھر میں اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، کفالت کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے، غضب کے حسین، انتہائی خوبصورت اور انتہائی خوبصورت جو اس گھر کی عورت تھی یعنی اس کی بیوی، وہ ان کے ساتھ فتنے میں پڑے، ان کا دل آ گیا اور وہ فتنے میں پڑی اور اتنے شدید فتنے میں پڑی کہ ایک بندے کی پرورش سامنے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ بھی ایسے فتنے میں پڑ گئی، ایسے فتنے میں پڑ گئی کہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ دروازے بند کیے، حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی، حضرت یوسف فوراً کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اور فوراً بھاگنے لگے، اللہ کی طرف توجہ کرنے اور دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ جیسے دروازوں کے پاس پہنچتے گئے دروازے کھلتے چلے گئے۔ یہی ہے ہر گناہ سے، ہر برائی سے بچنے کا عمل اور وظیفہ۔ ہم کیسے بچے؟ دو کام، ایک ہمت کرو اور نمبر دو اللہ سے دعا مانگو۔ انسان ہمت کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ اسے بڑی سے بڑی برائی سے بھی آسانی سے نکال دے، بڑے سے بڑے گن سے بھی اللہ اسے آسانی سے نکال دے۔ بس دو کام، ہمت اور ساتھ میں دعا۔ دیکھیں دروازے بند ہے، سب ہے، گھر کی مالکن بھی ہے، اور لیکن حضرت یوسف نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ بھی کی، دعا بھی کی، پہنچے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اسی وجہ سے ہماری شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے اختلاط کو منع کیا ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے نہ ہو۔ ہمارے جہاں ایک مرد اجنبی مرد اور عورت دو بندے جمع ہوں گے، تیسرا اس کا شیطان ہوگا، وہ انہیں خراب کرے گا، ان کے دل میں برائی کے خیالات ڈالے گا۔ اسی لیے نامحرم اور محرم رشتے بنائے گئے ہیں کہ یہ حرام ہے، ان سے پردہ ہے، ان سے یہ نہیں ہے، ان سے یہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے لوگ بھی ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر اسی کا اثر ہے کہ بعد میں جا کے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے بڑا خیال رکھا ہے کہ کہیں پر معاشرتی اور خاندانی مسائل پیدا نہ ہو۔ ابھی تو خواتین وہ باہر کاموں پہ جاتی ہیں۔ اب گزشتہ کل کا ایک واقعہ ہے کہ ٹی وی پہ وہ جو علماء بیٹھتے ہیں، لوگ فون کرتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، انہیں مسائل ان سے پوچھتے ہیں، وہاں پہ خاتون ایک مسئلہ پوچھتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی شدہ ہوں، میری شادی نہیں ہے اور میرا شوہر ہے، بڑا خیال رکھتے ہیں میرا، لیکن میں ایک جگہ پہ کام نہیں کرتی۔ یہ حقیقی مسئلہ ہے، حقیقی واقعہ ہے جو آپ کو اس ملک میں پیش آیا۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس آپ کا بات کرو وہ کہتے نہیں یہ عورتوں کے دشمن ہے یا یہ ہے، فساد ہی فساد ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، میرا خاوند ہے، میں بہت پیار کرتی ہوں، بڑا وہ میرا خیال رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میں جہاں کام کرتی ہوں وہاں ایک آدمی کے اوپر میرا دل ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لہذا مولوی صاحب آپ وظیفہ بتائیں کہ کسی طریقے سے میرے اور میرے میاں کے درمیان جدائی بھی ہو جائے اور ان کے دل میں میرے خلاف کی بات بھی نہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آزادی کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ کے ملک کا واقعہ ہے، یہاں کی ایک خاتون ہے، مسلمان خاتون ہے، 2 بچے چھوڑ کر اپنے میاں سے بھاگ کر دوسرے کے پاس جا کر شادی کر لی۔ 2 بچے چھوڑ کر، سارا سب کچھ چھوڑ چھاڑ،
جب آپ حد سے زیادہ آزادی دیتے ہیں، اللہ کے قانون اور طریقوں میں مداخلت کرتے ہیں، پھر یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوئی، پھر ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کو بڑا اعتماد ہوگا، لیکن آپ کا اعتماد آپ اپنے پاس رکھیں، آپ نہ کریں۔ یہ پچھلے ہفتے کا ایک واقعہ آپ کے کراچی کا ہے، ایک خاتون جس کو شور نے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ بھی لے کے دیا، 2 بچوں کی ماں ہے، گاڑی بھی دی ہوئی ہے، اور ایک اسپتال کے معمولی چوکیدار کے ساتھ پیار ہوا اور شور سے قتل کر کے 2 بچے چھوڑ کر اس کے ساتھ نکل کے بھاگ گیا۔ یہ آپ کے معاشرے میں نہیں چل رہا ہے، یہ حال خیر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب گناہ کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے اور جب بھاگے دروازے کھلتے چلے گئے، دروازے کھولے تو آگے دیکھا وہاں پر وہ وزیر صاحب کھڑے ہوئے، یعنی وہ گھر کے جو مالک تھے وہ کھڑے ہوئے۔ اب جب عورت نے دیکھا کہ بھائی میرا شور سامنے آ گیا، ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، کہنے لگے اس آدمی کی کیا سزا ہوئی جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یعنی سارا کھاتا حضرت یوسف کے اوپر ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش کھڑے، اتنے میں کچھ لوگ تو جب عزیز مصر نے دیکھا، سمجھ تو وہ گیا تھا، عورتوں کی سمجھ آ جاتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی، سمجھ گیا تھا، تو وہ لوگ کہنے لگے معاملہ بڑا آسان ہے، اگر تحقیق کرنی ہے تحقیق کیوں کرو، دیکھو اگر حضرت یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور حضرت یوسف جھوٹے، اور اگر حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ حضرت یوسف سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی ہے۔ اگر آگے سے پھٹی ہونے کا مطلب یہ کہ اس نے عورت کے ساتھ زبردستی کی ہوگی تو عورت نے ہٹانے کی کوشش کی ہوگی تو قمیص آگے سے پھٹی ہوگی، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ بات ہوگا عورت نے پکڑنے کی کوشش کی ہوگی۔ جب قمیص دیکھی قمیص پیچھے سے پھٹی وہ سمجھ کہنے لگا شرمندگی بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا آپ اپنا خیال کرو، ادھر سے دور رہو، ان کے اندر نہ پڑو، ان سے بات رہو، اور ان سے بھی کہا کہ عورتوں سے بھی کہا کہ بھائی آپ محتاط ہو جاؤ، بس کسی طریقے سے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بات پورے شہر میں پھیل گئی، جیسے وہ اٹھنے بیٹھنے والے جو سیاح ہوتے ہیں وہ ساری خواتین اونچے سوسائٹی کی خواتین کی اٹھنا بیٹھنا تھا، محفلیں سجی تھی، اس میں بات نکل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی، وزیر خزانہ کی بیوی ایک غلام پہ عاشق ہوئی، اللہ نے اس کی عقل ایسے سلط کر دی اس سے بھی ایک غلام پہ عاشق۔ جب اس نے یہ بات سنی اس نے کہا اچھا یہ عورتیں ابھی میرے بارے میں یہ بات نہیں کر رہی ہے، لہٰذا اس نے کیا کیا ایک محفل سجائی، ایک دعوت کا انتظام کیا اور ساری عورتوں کو وہاں پر جمع کیا، تکیے لگائے بٹھائے اور پھل رکھے اور سب کو چاقو بھی دیے کہ پھل کاٹ کے کھائیں، اور حضرت یوسف جیسے وہاں سے گزرے وہ حضرت یوسف کو دیکھ کر ایسی مبہوت ہوئی کہ انہیں پتہ نہیں چلا اپنی انگلیاں تک کاٹ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر کہنے لگی یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں، یہ حضرت یوسف کا حسن تھا۔ لیکن حضرت یوسف کا حسن ایک طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دوسری طرف۔ حضرت عمہ عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ نے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا یوسف کو دیا آدھا ساری دنیا کو دیا، لیکن میرے محمد کو پورا دیا۔ یوسف کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، ایمان نہ لائے، اللہ کے نبی کو دیکھنے والے ایمان بھی لائے اور گردنیں بھی کٹوائی، انگلیاں کیا کیا، تو اللہ نے حسن بڑا دیا ہوا تھا تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے اور اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ پھر اس نے ان عورتوں کو کہا، اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب جو تم میرے خلاف باتیں کر رہی تھی کہ یہ فتنے میں پڑ گیا، اب بتاؤ اپنا کیا حال ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ نہ جی، پھر وہ سارے حضرت یوسف کے اوپر ڈوری لانے کی کوشش کرنے لگی اور حضرت یوسف کو دھمکایا کہ اگر آپ ہماری بات نہ مانو گے ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، یہ تو پاورفل اقتدار ہے، سب کچھ ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی یا اللہ جیل جانا مجھے پسند ہے، جیل میں ڈال دے تاکہ اس گناہ سے بچ جاؤ، جیل کی سختیاں، جیل کی تاریکیاں، جیل کی مشقتیں سب برداشت کر سکتا ہوں، یا اللہ کی نافرمانی برداشت کر سکتا، جیل میں ڈال دیں۔ اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ دیکھیں یہ برائی کے پیچھے اقتدار ہو، طاقت ہو، پیسہ ہو، پھر بھی انسان برائی سے رک جائے، یہ بڑی بات ہے۔ 3 چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ہمارے علماء فرمایا کرتے تھے ہمارے صحیح کہ ایک اقتدار، ایک طاقت اور ایک عورت، یعنی دولت، اقتدار اور عورت، یہ 3 چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ اگر اس کی وجہ سے برائی سے آپ بچ گئے تو بڑے ایمان والے ہوتے ہیں۔ بہت سو کا ایمان اقتدار کے بدلے میں بک جاتا ہے، بہت سو کا ایمان پیسے کے لیے بک جاتا ہے، اور بہت سو کا ایمان وہ عورت کے بدلے میں بک جاتا ہے۔
آج آپ کی حکومت ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ وہ ساری انہی پہ چلتی ہے، لوگوں کی ویڈیوز بنائیے، بلیک میل کر کر کے ان کا ضمیر اور ایمان خریدا جاتا ہے، آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، ایسے تعجب سے نہ دیکھا کریں۔ اور روزانہ وہ چیزیں آپ کے سامنے، آپ کے سوشل میڈیا پہ اور ان چیزوں میں آپ وہ چیزیں دیکھتے بھی ہیں، کوئی ذرا سی بات کرنے کی کوشش کرو تو نا ویڈیو آئی گئی، بیٹھ جاؤ ادھر، سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہے اگر اللہ بچانا چاہے تو ان فطروں سے انسان بچ جاتا ہے، وگرنہ ایسے خطرناک فتنے ہیں کہ انسان سے بچ نہیں سکتا، انسان کا ایمان وہ چھین لیتے۔ خیر جیل میں چلے گئے، جیل میں جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول کے نبی کے پیارے تھے، اپنا کام نہ چھوڑا، اپنا کام دعوت دینا شروع کی، جیل کے لوگوں کی اصلاح کی فکر شروع کی ہے، ان کا کام یہ کام ہے، بس یہ نہیں چھوڑے۔ دو بندے جیل میں آئے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں مختصر کرتا ہوں بات۔ دو بندے جیل میں آئے، وہ بادشاہ کے درباری تھے، وہاں ملازم تھے، ان کے اوپر یہ کیس ہو گیا کہ یہ بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ جیل میں آئے، انہوں نے خواب دیکھا، جب خواب دیکھا، خواب میں ایک دیکھتا ہے کہ میں جو ہے نا جوس میں چھوڑ رہا ہوں، جوس بنا رہا ہوں پھلوں کا، اور دوسرا یہ دیکھتا ہے کہ میرے سر کے اوپر ٹوکری ہے اور ٹوکری کے اندر ٹکڑے ہیں اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم آپ کو بڑا نیک دیکھتے ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، ہمارے یہ خواب ہے، اس کی تعبیر ہمیں بتائیں۔ لیکن خواب آتے ہیں، خواب سب کو آتے ہیں، آپ کے خواب اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کسی نیک آدمی سے، کسی جاننے والے سے تعبیر پوچھو، اس لیے جب وہ تعبیر بتا دیں گے پھر وہ کام ایسے ہی ہوگا، پھر وہ کام ایسے ہی ہوگا۔ اور تعبیر بتانے والے کو بھی چاہیے کہ اگر نہیں پتا تو غلط بات نہ کرے، چپ ہو جائے، اس کو کہیں کسی اور سے پتہ کریں۔ ہاں ایک آپ پتہ نہیں کرنا چاہتے اس کو اللہ کو چھوڑ دیں، یہ بھی آپ کی مرضی ہے، چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے پوچھ لیا کسی سے تو پھر کوشش کریں صحیح آدمی سے پوچھیں، اس لیے کہ جو وہ بول دے گا پھر ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کے ساتھ کہ جب یہ خواب لے کے آئے حضرت یوسف کے پاس، حضرت یوسف نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، تھوڑی دیر بعد آنا۔ جب وہ بعد میں آئے تعبیر پوچھنے کے لیے، حضرت یوسف نے تعبیر بتانے سے پہلے انہیں دعوت دی، ایک اللہ کی دعوت دی، اب دین کی دعوت دی۔ دیکھ لیا نا کہ یہ میرے معتقد ہیں، یہ مجھے نیک سمجھتے ہیں، یہ مجھے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، یہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، لہذا اپنے اس شخصی وقار کو اپنی اعتماد کو دین کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اپنی ذات کا لینے کہ میں کوئی بہت بڑا نہ، دیکھو یہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تمہاری کہانی ہے۔ خیر تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ بچ جائے گا، سزائے موت کے قیدی تھے، دونوں کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اگر ایک بچ جائے گا وہ دوبارہ سے بادشاہ کی خدمت کرے گا اور دوسرا وہ پھانسی پہ لٹک جائے گا، اسے پھانسی ہو جائے گی۔ اب جس کو خواب پھانسی ہو جائے گی وہ کہنا میں نے تو خواب نہیں دیکھا تھا، وہ تو میں ایسے مذاق کر رہا تھا، اب مذاق نہیں ہے، اب یہی ہوگا۔ اور وہی ہوا، جس کو پھانسی کا کہا تھا اسے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اور جس کے رہا ہونے کا کہا تھا وہ آزاد ہو گیا۔ آزاد ہوتے وقت حضرت یوسف نے اس سے کہا تھا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس سے میرا تذکرہ کرنا، کہنا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی ہے، اس کی طرف بھی ذرا نظر کرو۔ لیکن شیطان نے اس سے بلا دیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 پتلی گائے ہیں، پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے، 7 گوشے تر و تازہ ہیں اور 7 سوکھے ہوئے ہیں۔ اپنے وزیروں سے کہا تو اس کی تعبیر بتا سکتا ہے، وزیروں نے کہا یہ روزمرہ کے خواب بس آتے رہتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ وہ جو ملازم تھا اس نے کہا میں تعبیر بتا سکتا ہوں، تو فوراً مناد آ گیا حضرت یوسف کی نہیں کی، کہا میں بتا سکتا ہوں، مجھے جیل بھیجو، اور بھیجا گیا۔ یوسف کے پاس آئے، کہنے لگے اے یوسف میرے دوست یہ معاملہ ہو گیا، یہ خواب ہے، اس کی ذرا تعبیر بتاؤ۔ حضرت یوسف نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کہ تم تو ہمیں بھول گیا، اپنا کام آیا تو ہمیں یاد کر لیا، یہ پیغمبرانہ صفات ہوتی ہے، پیغمبرانہ مزاج ہوتا ہے۔ اچھا یہ خواب ہے، اچھا اس کی یہ تعبیر ہے، تم پر قحط سالی آنے والی، سخت قسم کی قحط سالی آنے والی، اور تعبیر بھی بتائی، ساتھ میں طریقہ بھی بتایا۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 7 سال اللہ فراوانی کرے گا، وہ 7 سال جو بھی تم فصل کرو اسے خوشوں سے نہ توڑنا تاکہ وہ خراب نہ ہو، اسے خوشوں میں رکھنا اور تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرنا۔ وہ جب قحط کے 7 سال گزر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ بارشیں ہوگی اور فراوانی ہوگی اور دوبارہ فصلیں سب کچھ ہو جائے گی۔ تو تعبیر بھی بتائی، صرف تعبیر نہ بتائی کہ قحط سالی بھی آئی، بلکہ اس کا طریقہ، اس کی تدبیر، اس سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا کہ اس طرح کر کے تم بچ جاؤ گے۔ بندہ خوش ہو کے بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ کو بتایا یہ تعبیر ہے۔ بادشاہ نے کہا کس نے بتائی؟ کہا وہ فلاں بندہ ہے، ایک جیل میں بے گناہ قیدی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اس نے بتائی۔ کہا لے کے آؤ، ہماری طرف سے آزاد ہے، اسے لے کر۔ جب حضرت یوسف کے پاس آئے رہائی کا پروانہ لے کر، جیل میں انتظار میں بے گناہ ہے، وہ رہائی کرنے کے لیے کہنے لگے نا پہلے جاؤ اور بادشاہ سے کہو ان عورتوں سے میرے معاملے کی تحقیق کرے
کہ یہ جو مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا یہ ثابت ہے کہ میں بے گناہ تھا. یہ دین کا دائی کا کام ہوتا ہے. اس لیے کہ دین کا کام کرنا ہے, اللہ کا کام کرنا ہے, میرا کردار صاف ہونا چاہیے. میرے کردار کا کوئی بات نہ ہو کہ کل مجھے کوئی کہے استعلام کہا کے چھوڑ دیا, ترس کہا کے چھوڑ دیا. میرا کردار صاف ہونا چاہیے. لہٰذا بادشاہ کو کہو کہ عورتوں سے پوچھے کہ معاملہ کیا تھا. عورتوں کو بلایا گیا, انہوں نے قسم کھائی کہ یوسف جیسا کوئی نیک نہیں, یوسف جیسا کوئی پاک دامن نہیں. ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہم اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہ کر سکے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے راہ پر نہ ڈال سکے. برات ہو گئی. حضرت یوسف کا معاملہ کھل گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے یہ میں نے اپنی بڑائی کے لیے نہیں کیا, یہ جو میں نے تحقیق کروائی, یہ جو میں نے پوچھوایا, یہ اپنے بڑائی کے لیے نہیں کیا. یہ اس لیے کیا تاکہ اس عزیز مصر کو معلوم ہو جائے جس کے گھر میں بڑے ہوئے تھے, اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. میں نے اس کا نمک کھایا, اس کے ساتھ میں نے کوئی خیانت نہیں کی اور اللہ کے ساتھ بھی میں نے کوئی خیانت نہیں کی. بس یہ بات معلوم کرنے کے لیے میں نے یہ ساری تحقیق کروائی. خیر بادشاہ کے پاس آئے. بادشاہ نے کہا میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں, ہمیں مجھے پھر وزیر خزانہ بنا دو. مانگ لیا. حالانکہ عہدے مانگنے نہیں چاہیے, لیکن جب انسان دیکھے کہ ضرورت ہے کوئی اور اس قابل نہیں ہے تو لے سکتا ہے. حضرت یوسف نے کہنے لگے مجھے وزیر خزانہ بنا دو. بادشاہ نے بنا دیا. اب حضرت یوسف نے وہ سارا انتظام سنبھالا. 5 سالی کا زمانہ شروع ہو گیا. وہ گندم وہ جتنا اناج سارا اسٹور کر کے رکھا ہوا تھوڑا تھوڑا لوگوں کو دینا شروع کیا. دور دراز سے بھی لوگ آتے اور پیسوں کے بدلے میں وہ گندم خرید کر لے جاتے کیونکہ قحط چل رہا تھا چاروں طرف. چنانچہ حضرت یوسف کے بھائی وہ بھی قحط کے زمانے میں دیکھ رہے تھے, پریشان تھے, اناج کے لیے غلے کے لیے نکل پڑے اپنے باپ سے اجازت لے کے کہ مصر میں سنا ایک بندہ ہے, اس کے پاس بڑا غلہ ہے اور وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اور کم پیسوں میں مناسب قیمت میں وہ غلہ دیتا ہے, لہذا ہم جائیں گے اور غلہ لے کر آئیں گے. جب یہ حضرت یوسف کے پاس آئے, حضرت یوسف پہچان جائے یہ میرے بھائی, لیکن وہ نہ پہچان سکے کہ یہ ہمارا بھائی یوسف. پہچان کر بتایا کچھ نہیں. انہیں غلہ دیا. غلہ دے کے ان سے حال احوال پوچھا, کہاں سے آئے ہو, اچھا والدین صاحب کا کیا حال ہے, تمہارے اور کتنے بھائی ہے. کہنے لگے 12 تھے, ایک کے ساتھ بچپن میں جنگل میں حادثہ ہو گیا اور ایک جو ہے وہ چھوٹا ہے بنیامین باپ کے, اس کے ساتھ بڑی شفقت محبت ہے, اسے گھر پہ چھوڑ کے آئے, باقی 10 کے 10 ہم یہاں پر آئے. کہنے لگے حضرت یوسف کہ اگلی مرتبہ اگر آؤ نا تو اپنے اس بھائی کو لے کے آنا, وگرنہ پھر میں کچھ بھی نہیں دوں گا. اگلی مرتبہ بھائی کو بھی لے کے آؤ, دیکھو میں کتنا مہمان نواز ہوں, کتنا وہ, میں اس کی بھی مدد کروں گا اور تم ایک اونٹ زیادہ لے کے جاؤ گے. ایک آدمی کو 1 اونٹ ملا کرتا تھا غلے کا, تو 1 اونٹ غلے کا تمہارے پاس زیادہ ہو جائے گا. کہنے لگے ہم کوشش کریں گے. جب واپس آئے اپنے ابا کو ساری کارگزاری سنائی اور ابا کو کہنے لگے ابا جان اگلی مرتبہ ہمارے بھائی کو بھی بھیجنا ہمارے ساتھ, تو ہم غلہ تھوڑا زیادہ لے کر آ جائیں گے. اور جب اپنا سامان کھولا تو حضرت یوسف نے وہ پیسے جو یہ لے کے گئے تھے زمین خریدنے کے لیے, وہ پیسے اسی کے سامان میں واپس رکھ دیے تھے تاکہ جلدی واپس آئے, تاکہ یہ جلدی واپس آئے. جب انہوں نے دیکھا سامان کھولا, کہنے لگے بدن پیسے بھی یہ پڑے ہوئے, اب تو ہمیں جانا ہی پڑے گا اور ہمارے بھائی کو بھیجے. حضرت یعقوب کے دل میں آیا اور کہنے لگے پہلے میں نے تمہارے ساتھ یوسف کو بھیجا تھا, میں نے وہاں اعتماد کیا تھا, اب میں اگر بنیامین کو بھیجوں اور اس کے ساتھ بھی تم نے کچھ کر دیا پھر, لہٰذا تم مجھے میرے ساتھ عہد کرو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے, اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا. انہوں نے عہد کیا. حضرت یعقوب مان گئے اور ماننے کے بعد اپنے بچوں کو ایک مشورہ بھی دیا کہ میرے بیٹے ایک دروازوں سے داخل نہیں ہونا, تعداد میں زیادہ ہو 11 ہو, نظر نہ لگ جائے. لوگ دیکھیں ایک دروازے سے سارے بھائی داخل ہو رہے ہیں, نظر نہ لگ جائے. اللہ فرما رہے ہیں حضرت یعقوب کی سوچ تھی, لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہوں, جو میں چاہوں وہی ہوگا. باقی جو اپنی سوچیں ہیں, حضرت یعقوب کا اپنے بیٹوں کے لیے تھا. خیر وہ آئے, بنیامین بھی آیا, حضرت یوسف اسے سیٹ کر کیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں, اور یہ جو تیرے بھائیوں نے تیرے ساتھ کچھ کیا وغیرہ ہوگا اس پر پریشان نہ ہونا, انشاءاللہ اللہ سب صحیح کر دے گا. اور انہیں ابھی تک نہیں پتا, اور تدبیر یہ کی کہ کسی طریقے سے بنیامین کو اپنے پاس روک لیں. اب روکنے کا طریقہ یہ نکلا کہ اس زمانے میں اگر کوئی چوری کرتا تو چوری کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اس آدمی کو اس کے حوالے کر دیا جاتا. اس نے کسی کا سامان چوری کیا, وہی آدمی اس کے بدلے میں اس کا ہو جاتا کہ یہ تمہارا ہے. ایسے زمین کا سامان تیار کیا, اس سامان کے اندر ایک پیمانہ تھا, وہ بھی چھپا دیا بنیامین کے سامان کے اندر. وہ وہاں سے سپاہی آئے کہ بھائی چوری ہوگی, ہم نے تلاشی نہیں ہے. یہ سارے کہنے لگے بھائی تم ہمیں دیکھتے نہیں, ہم اتنے نیک پارسا, یہ سب ہم کہاں سے چوری کر سکتے ہیں, ہمارے ہم سامان چیک کریں گے. سامان چیک کرنا شروع کیا, سب سے پہلے دوسرے بھائیوں کا کیا تاکہ معلوم نہ ہو, اور پھر بنیامین کا سامان کھولا تو پیمانہ اس میں سے نکل گیا. جب پیمانہ نکلا, اچھا پہلے ان سے پوچھ لیا کہ اگر تم میں سے کوئی چور ثابت ہو
مجھے تو سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا ہماری شریعت میں تو سزا یہی ہے کہ جس سے سامان نکل جائے وہ تم رکھ لو۔ جب سامان نکالا بنیامین سے، اب یہ سارے پریشان کہ اگر اس کو رکھ لیا تو ہم ابا کو کیا جواب دیں گے؟ ابا کے ساتھ کا معاہدے کر کے آئے گئے، کہنے لگے ہمیں رکھنا۔ نہ بھائی، تمہارا فیصلہ یہ تھا کہ جس کے سامان سے چوری کا سامان برآمد ہوگا وہی آدمی پکڑا جائے گا، دوسرا آدمی پکڑا نہیں جائے گا، لہٰذا اسی فیصلے سے عمل ہوگا۔ پھر بھائی نے مشورہ کیا کہ کیا کریں، اگر جائیں گے تو ابا کو کیا جواب دیں گے؟ وہ ایک بھائی کہنے لگا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، تم نے جانے جاؤ اور اپنے باپ کو وہاں پر تسلی دینا اور اسے بتانا کہ یہ قافلے والے، یہ علاقے والے، یہ سارے ہمارے ساتھ تھے، ان سے پوچھ لو ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ معاملہ ایسے ہی ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے انہوں نے ایک بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ وہ جرأت یہ ہے کہ جب وہ سامان سے نکلا نا تو کہنے لگے ان سرق هذا فقط سرق اخ له منكم، یہ اگر اس نے چوری کی ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کے بھائی کا پہلے وہ بھی چور تھا، اس نے بھی چوری کی۔ حضرت یوسف کے سامنے، حضرت یوسف کے منہ پہ جھوٹ بول کے کریں گے ان کا بھائی تھا، اس نے بھی پہلے چور، وہ بچپن کے ایک واقعے کی طرف ان کا اشارہ۔ بہرحال حضرت یعقوب کے پاس آئے، حضرت یعقوب کو کہنے لگے ہائے یہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب اور غمزدہ ہو گئے، اور غمزدہ ہو گئے۔ پہلے ایک بیٹا، پھر دوسرا بیٹا، اور اتنے روتے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لیکن کہتے اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اور اصل صبر جمیل، صبر کروں گا، اللہ سے میں جانتا ہوں اللہ انشاءاللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا، صبر کرتے رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اتنے غمزدہ ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اب تم نہیں جانتے، بس میں جانتا ہوں میرا اور میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر اپنے بیٹوں کو دوبارہ تیار کیا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کو لے کر آؤ، اور دوسرے یوسف کو بھی ڈھونڈو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا، اللہ کی طرف سے کوئی نا امیدی نہیں ہے، نا امید نہ ہو، جاؤ تلاش کرو۔ یہ بھائی دوبارہ واپس آئے، بادشاہ کے سامنے آئے، حضرت یوسف کے سامنے آئے، کہنے لگے بڑی مجبوری ہے، بڑے معاملات پریشان ہے، والد بیچارے بوڑھے ہیں، بڑے پریشان ہیں، اگر آپ ترس کھائیں، آرام کھائیں، میں ہمارے اس بھائی کو چھوڑ دوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ حضرت یوسف نے کہا اچھا یہ بتاؤ، تمہارا ایک بھائی کا یوسف، اس کے ساتھ جو تم نے کیا تھا تمہیں پتہ ہے کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے حضرت یوسف کا نام سنا تو ان کا دماغ تھوڑا سا بجنا شروع ہو گیا، کہ وہ ایسے دیکھا لگتا ہے ایسے کہ آپ یوسف۔ حضرت یوسف نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور یاد رکھو یہ ہمارے صبر اور تقوی کا بدلہ ہے، یہ صبر اور تقوی کا بدلہ ہے کہ جو صبر کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ صرف ہمارا نہیں ہے، جو بھی اس دنیا میں صبر کرے گا، اللہ کا خوف رکھے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، ان کی نیکیاں تباہ نہیں ہوگی۔ خیر، اور کہا میں نے تم سب کو معاف کیا، کل معافی کا اعلان ہے، میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی بات نہیں، یہ میری قمیص ہے، یہ قمیص لے کر جاؤ اور یہ میرے ابا کی آنکھوں پہ لگاؤ گے، اللہ بنا ہی واپس دے دے، معجزاتی طور پر۔ یہ حضرت یوسف کو معجزہ تھا، پیغمبر تھا۔ یہ قمیص کا بڑا گہرا تعلق ہے حضرت یوسف کے واقعے سے۔ آپ دیکھیں وہاں جب کنویں میں ڈالا تو بھائی قمیص لے کر آ گئے، وہاں عورت کے فتنے میں ڈالا قمیص کی گواہی دے دی، اور یہاں پر بات کی بھی نہیں ہے قمیص آ رہی دیوار حضرت یوسف کی قمیص۔ تو جب وہاں سے قمیص لے کے نکلے، حضرت یعقوب کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آئی، مجھے یوسف کی خوشبو آئی۔ دیکھیں اللہ بتانے پہ آئے تو وہ یوسف سے قمیص نکل رہی ہے، حضرت یعقوب کو پتہ چل گیا، اور اللہ نہ بتانے پہ آئے وہی کا نام میں کنویں کے اندر پڑے ہوئے، پتہ نہیں چلا۔ اللہ بتانے پہ آئے تو بتا سکتے ہیں، مگر نہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لوگ کہنے لگے آپ کسی پرانے خیالات میں پڑے ہیں، ابھی تک آپ یوسف سے نکلتے کیوں نہیں ہیں، یوسف کو آپ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر جب قافلہ آیا انہوں نے وہ یوسف کی قمیص نکالے گا، دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آئی ہے، میرا اللہ پہ ایمان اور یقین تھا۔ بیٹوں نے وہ ان کی آنکھوں پہ رکھا، بنائی واپس آ گئی، باپ سے کہنے لگے ہم سے غلطی ہوئی، ہمارے لیے معافی مانگنا۔ باپ نے کہا میں استغفار کروں گا، اللہ تم سب کو معاف کر دے گا۔ حضرت یوسف نے ان کو کہا ہوا تھا کہ جاؤ اور جا کر اپنے پورے گھر والوں کو، اپنی والدہ کو اور باپ کو، سب کو اٹھا کر لے کے آؤ، میرے پاس آ جاؤ، یہاں کریں نا۔ تو یہاں فنان سے ہجرت کر کے وہ مصر کی طرف گئے، یہ وہ واقعہ تھا جس کے لیے پوری سورت نازل ہوئی۔ اور پھر جب واپس آئے تو جب حضرت یوسف کے ساتھ داخل ہوئے، حضرت یوسف وہاں پر اس پہ بیٹھے ہوئے تخت پہ، یہ سارے بھائی سجدے میں گر گئے، خواب کی تعبیر سچ ہو گئی۔
وہ جو خواب دیکھا تھا اب وہ آنکھوں سے دیکھ لیا، تعبیر سچی ہو گئی. اور یہ سجدہ سجدہ تعظیمی کا، یہ بھی سمجھنے کی بات. یہ پرانی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، بادشاہ کے سامنے، بڑے کے سامنے، ماں باپ کے سامنے. ہماری شریعت میں یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. قبر کے سامنے ہو، بت کے سامنے ہو، مفتی کے سامنے ہو، استاد کے سامنے ہو، وڈیرے کے سامنے ہو، ایم پی اے کے سامنے ہو، ایم ایل اے کے سامنے ہو، حرام حرام. ہماری شریعت میں اس سجدے کے سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سجدے ہوتے کہ ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. وہ پرانی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی. سجدہ عبادت تو ہر شریعت میں حرام ہے کہ کسی کے سامنے عبادت نہیں ہے سجدہ، لیکن یہ سجدہ تعظیمی عظمت. یعنی کچھ ٹرینڈ چل جاتے ہیں ہمارے نوجوان سازے ہیں، کچھ بھی انہیں دکھا دیا تو بنا سوچے سمجھے بس پیچھے چل پڑتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں یہ بھی بڑا اچھا کام ہے، یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے. تو ایسا نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں، وہ مزارات پہ جاتے ہیں، وہ ڈنگر وہ جاتے ہیں، وہ دروازے پہ جائیں گے، وہاں سجدے کریں گے، ہاتھ لگائیں گے ماتھا. اب اگر یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، آپ یقین کریں یہ کر چلے جائیں گے، وہی سب کریں گے. ان کو پتہ ہی نہیں چاہو، انہوں نے دیکھا ہوئی ہے، سنا ہوئی ہے، کیا کریں گے. تو یہ سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں نہیں ہے. خیر بڑا اکرام کیا سب کا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرنے لگے، یا اللہ ساری نعمتیں دی آپ نے، ساری نعمتیں دی، ہر تکلیف آپ نے دور کی، کنویں سے اٹھایا، تخت پہ لا کر بٹھا دیا، ماں باپ واپس آ گئے، بھائی واپس آ گئے، سب کے دلوں میں عظمت اور احترام بھی بیٹھ گئی، ساری نعمتیں ہیں. یا اللہ لیکن ایک نعمت اور چاہیے. اتنی نعمتیں ہیں لیکن ایک نعمت اور چاہیے. کون سی نعمت چاہیے؟ یا اللہ میری موت جب آئے تو آپ کی فرما برداری کریں. یہ ہے ساری نعمتیں ایک طرف ہے، سب نعمتیں ہیں. کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا دن نہیں دیکھے، کیا کیا راتیں نہیں دیکھی، کیا کیا نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد تخت پہ آ گئے، سب دیکھ لیا، لیکن ایک نعمت اللہ اور چاہیے، توفنی مسلمہ، موت میری ایمان کی حالت پہ لانا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دینا. یہ ہے اصل، یہ ہے کمال. جب انسان یہاں پہنچ گیا پھر ساری نعمتوں کا تو فائدہ ہے، لیکن اگر یہی نہیں ملا کسی نعمت کا پھر کوئی فائدہ نہیں، ساری نعمتیں وبال بن جائیں گی. پھر اللہ نے فرمایا یہ واقعہ یہ ہم نے تمہیں بیان کیا، یہ تمہاری نبوت کی تصدیق اور سچائی کی علامت ہے کہ تم نبی ہو، کسی کو خبر نہیں. ہم نے یہ سارا واقعہ بیان کیا. اور یاد رکھو آپ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت اور بصیرت کے ساتھ. جس کو سمجھ میں آئے میری بات مانے، جس کو سمجھ میں نہ آئے نہ مانے. اور تم سے پہلے رسول آئے، اپنی قوموں کی طرف آئے، بلاتے رہے، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے. رسول مایوس ہو گئے کہ یہ اب اصلاح پہ آنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ابھی صحیح لوگ نہیں ہیں، صحیح عمل کرنے والے لوگ نہیں. اور جو نہ ماننے والے تھے وہ بھی مایوس ہو گئے. یہ روزانہ ہمیں ڈراتے ہیں عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، عذاب ہی نہیں آتا. دونوں مایوس ہیں. رسول ان سے مایوس ہو گئے ان کی نیکی سے، اور یہ رسولوں سے مایوس ہو گئے کہ یہ روزانہ بولتے عذاب آئے، کہاں ہے عذاب. اللہ فرماتے ہیں پھر جب ہمارا عذاب آیا، جاء نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین. پھر جب ہماری پکڑ آئی ہم نے ایمان والوں کو نجات دی، اور مجرموں کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ کوئی بچا سکتا ہے جب ہم کسی کو پکڑنے پہ آئے. ہمارے یہ واقعات اس میں عقل والوں کے لیے حکمتیں ہیں، یہ کوئی من گڑھ قصے نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن کا سارا کا سارا ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مختصر جو اس واقعے سے جو مجموعی سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بسا اوقات انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، وہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی بڑے پرہیزگاری والی سکون والی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو مجھ سے ناامید سے جاتے ہیں یہ کیوں ہوا. ہم تو اپنا خیال رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھنا پڑ رہا ہے. تو یہ حضرت یوسف کے واقعے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بسا اوقات کوئی مصیبت، کوئی پریشانی یا کوئی آزمائش وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ اللہ اس کے بعد کسی بلند مقام پہ آپ کو بٹھانا چاہتا ہے. اللہ اس کے بعد آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنا چاہتے ہیں. اب ایک آدمی ہے، نمازیں پڑھ کے ساری نیکیاں جمع کی ہے اور نیکی کے کام کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اس کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی بھیج دیتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو مقام اسے ملنا چاہیے ہوتا ہے عبادات سے یہ اس مقام کو حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا. اللہ اس مصیبت اور آزمائش کی وجہ سے اسے وہ مقام عطا کر دیتے ہیں جو یہ عبادات سے کبھی حاصل نہیں کر پاتا. تو یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ بسا اوقات اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی آسانیاں ہوتی ہے. اور دوسرا صبر اور تقویٰ، یہ وہ دولت ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ انسان کے اوپر ہر راستہ، ہر دروازے یہ کھول سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.